بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. صدق اللہ العظیم. وقال علیہ الصلاۃ والسلام: آیۃ المنافق ثلاث: اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. وفي حديث آخر: واذا خاصم فجر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، نوجوان دوستو، بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کے دوسرے ہی رکوع میں اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے: منافقین، مؤمنین اور کفار. کفار کا تذکرہ صرف 2 آیتوں میں ہے اور منافقین کا تذکرہ 13 آیتوں میں ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منافقین کے سلسلے میں جو آیات کی کثرت ہے کہ ان کا وجود اس روئے زمین پر کتنا خطرناک ہے اور ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں، ان کا کیا انجام ہے. اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو تفصیل سے کھول کھول کر کے بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. دھوکہ دے نہیں رہے ہیں، دینا چاہتے ہیں. وہ اس نفاق کو اپنا کر اور اس منافقت والی صفت کو اپنا کر وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے: وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. کہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دل میں ایک بیماری ہے. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، اللہ ان کی بیماری کو اور بڑھاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. ظاہر میں نہیں کرتے، ظاہر میں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اندر سے دل میں منافقت ہے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، یہ حرکتیں بند کر دو، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، امن شانتی والے لوگ ہیں. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، خبردار یہی فساد پھیلانے والے ہیں. وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا. اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ لائے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟
قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ایسے ہی ایمان لائیں جیسے بیوقوف، یعنی صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوقوف بتا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے الا انہم ہم السفہاء، یہی ہیں بیوقوف۔ کون؟ جو بیوقوف صحابہ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ تو بیوقوف نہیں ہیں، یہی بیوقوف ہیں کہنے والے۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ ان کی صفات کیا ہیں منافقین کی؟ آتے ہیں ایمان والوں کے پاس تو کہتے ہیں آمنا، ہم تو مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کر رہے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ میرے ترجمے کو سن رہے ہیں، آیات کے ترجمے کو، اللہ منافقین کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے، ہر بات کا۔ جب انہوں نے کہا ہم امن شانتی والے ہیں، اللہ نے بولا کیا؟ یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ جب انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ یہی بیوقوف ہیں، صحابہ بیوقوف نہیں ہیں۔ اب جب یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کے پاس ان کی مذاق اڑانے گئے تھے، اب اللہ اس بات کا بھی جواب دے رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کو چھوڑ دیا ہے بھٹکنے کے لیے سرکشی کے اندر، ایسے ہی بھٹکتے رہیں گے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، یہ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ یہ منافقین کی صفات ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں یا مسجد کے ممبر سے بیان ہوتا ہے منافقین کے سلسلے میں تو لوگ کیا سمجھتے؟ اصل میں پنگا کیا ہے ہمارے یہاں کا، ہر جگہ کا مسلمان امت کا بہت بڑا عالمیہ ہے، کوئی بھی بیان ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتے ہیں سامنے والے ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہم تو پاک صاف ہے، بالکل فٹ فور، ہاں، اسی لیے عمل نہیں کرتے، اسی لیے عمل نہیں کرتے۔ جب تک آپ ضرورت محسوس نہیں کریں گے اس چیز کی کہ ہمیں بھی ضرورت ہے، ہمارے اندر کمیاں ہیں، عمل کی توفیق نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے بیان ہوا نہیں، کمنٹس تبصرے شروع، چہ جائے کہ اس پہ عمل کیا جاتا، جبکہ اکابرین لکھتے ہیں ہم کوئی بھی بات سنیں اس نیت سے سننی چاہیے، اگر وہ بات جو بتائی جا رہی ہے ہماری زندگی میں پہلے سے ہے، ہم عمل کر رہے ہیں اس پر، تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہم اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں۔ کتنے لوگ ہیں ایمانداری سے بتاؤ جمعے کے لیے آتے ہوں یہ نیت کر کے آج انشاءاللہ بیان سنیں گے تو ہم اس نیت سے سنیں گے کہ عمل کی توفیق؟ یہ تو ہماری نیت ہے ہی نہیں، ارادے نہیں ہے، اور جب ارادے نہیں ہے تو عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے۔ ہم تو ارادے، تو یہ بڑا المیہ ہے مسلم امت کا، کوئی بھی بات ہوگی نہیں ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کے لیے تھی وہاں، بس ہم تو بالکل فٹ فور ہیں، ایک دم کلین چٹ، ہمارے میں کیا خرابی ہے؟ اچھا جی امام صاحب کوئی بیان کر دے، بھائی امام صاحب نے تو یوں بیان کر دیا سود والوں کے اوپر، بھائی سود کھاتے ہو نا اس لیے بری لگ رہی ہے، بند کرو کھانا، ہے میری بات تھوڑی ہے، یہ اللہ کی بات ہے، گالی دیتے ہو تو بری لگ رہی ہے، یہ توفیق نہیں ہوئی کہ عمل کیا جاتا، بجائے عمل کرنے کے اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میری بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب کی بات ہے۔ کیسے بیان پسند ہے لوگوں کو؟ چکنے چپڑے جس میں بس تعریف ہو، جنت کی بات، حور انگور، یہ سب بتایا جائے، واہ 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 بہت اچھا ماشاءاللہ امام صاحب تو بہت بڑھیا بیان کر رہے بھائی، ہاں جہاں وعید کی بات سنا دی تھوڑی سی، نہیں یہ تو ہر جمعے کو ایسے ہی سناتے رہے، ہاں میرے بھائی عمل کی نیت سے سنا کرو، عمل کی نیت سے،
یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ 25 منٹ یہاں میں کوئی ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوں بج رہا ہوں، یہ میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، یہ ہر ایک مسلمان شخص کی ضرورت ہے، مومن شخص کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ میں جو کچھ کہتا ہوں سب سے پہلے وہ بات میرے لیے ہے، میرے بعد آپ کے لیے ہے۔ ہر کسی کو عمل کرنا چاہیے، اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس پہ اللہ سے توفیق مانگیں عمل کی۔ لہذا میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ تو بیچ میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات آ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب قرآن پاک میں منافقین کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اگر منافقین کی وہ صفات جو قرآن اور احادیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان کیا جائے تو آج مسلمان امت پر 100% فٹ آتی ہیں۔ دو طرح کی ہوتی ہے منافقت، ایک ہوتی ہے منافقت جس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں نفاق اعتقادی، عقیدے کا نفاق، دل کا، کہ آدمی اندر سے تو مسلمان نہ ہو، باہر سے مسلمان ظاہر کرے۔ ایسے جمن میاں آپ کو ہمارے اس ملک ہندوستان میں، یہ بہت زرخیز زمین ہے ہمارے ہندوستان کی، آپ کو یہاں ملیں گے، جو ہر موسم کے ساتھ اپنا حلیہ چینج کرتے ہیں، جہاں دیکھی توا پرات وہیں بتائی ساری رات۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ مثال بہت فٹ آتی ہے، ایسے مسلمان بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ تو بہت اوپر کی چیز ہے، اس طرح کی چیز جس کے دل میں ہوگی وہ مسلمان نہیں ہوتا، صاف الفاظ میں سنیے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے نفاق عملی، عمل کا نفاق، یہ تقریباً پایا جاتا ہے اکثر میں، پرسنٹیج تو اس کی بھی بہت زیادہ ہے نفاق اعتقادی کی، لیکن یہ جو عمل کا نفاق ہے یہ بھی پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ بتائیے یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے کیا؟ خاص طور سے تجارتی جو طبقہ ہے، تاجروں کا طبقہ، تو وہ کیا ہے؟ یا کوئی دکان والا ہے، کوئی چیز ٹھیک ہونے کل مل جائے گا آپ کا سامان، یہ آپ نے وعدہ کر لیا۔ وعدے کے لیے کوئی یہ نہیں ہے بھائی آپ قسم کھا کے ہی وعدہ کرے تو وعدہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہہ دیا کل مل جائے گا، یہ آپ نے کیا کر لیا؟ وعدہ کر لیا۔ آپ اگر اب کل نہیں دیتے ہیں، وہ آدمی اپنا کام چھوڑ کر آ رہا ہے، وقت نکال کر آ رہا ہے، اب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ ہو نہیں پایا، کل کو آ جانا، اس طرح چکر کٹاتے ہیں، یہ بھی مخالفت ہے وعدے کی، جھوٹ بولنا ہے۔ منڈی میں تجارت والی چیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ اپنے سامان کی جھوٹی تعریف کرنا، دوسرے کے سامان کی غلط برائی کرنا جو ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ کے اندر شامل ہیں۔ میں اگر اس کے جزئیات پر بیان کروں 25 منٹ اسی میں صرف ہو جائے گی کہ ہمارے اندر کس کس طرح کا جھوٹ پایا جاتا ہے۔ کوئی کام کیا ہی نہیں، خواہ مخواہ اس کی تعریف لے رہے ہیں، کوئی کام کیا ہی نہیں اور اس کی تعریف اپنے حصے میں، کریڈٹ اپنے آپ کو چاہیے۔ ایسے چمچے ملیں گے آپ کو جو کسی نیتا کے اور پولیٹیشین کے چمچے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہاں ہم بہت بڑی پاور میں، ان کی حیثیت چمچوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہرگز ہرگز۔ صاف الفاظ میں بات کہتا ہوں، جو اصل ہے وہ اصل ہے، جو چمچہ ہے وہ چمچہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بظاہر اس سے کچھ بھی ہو جاتا ہو لیکن وہ چمچہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم اپنی قدر نہیں پہچانتے، ہم اپنی حیثیت نہیں پہچانتے، اور اس چمچہ گیری کے چکر میں ہر سفید کو بھی سفید اور کالے کو بھی سفید کہتے ہیں، ہر سفید کو بھی سفید اور کالے کو بھی سفید کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا میری بات جھوٹی ہو سکتی ہے، آپ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات ہرگز ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کسی کہنے والے نے کہا کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند اور سورج کی گردشیں
ممکن ہے بدل جائیں، لیکن آج سورج نکل رہا ہے پورب سے، آج سورج نکل رہا ہے مشرق سے، لیکن ایک روز وہ بھی آئے گا کہ یہ دنیا دیکھے گی اللہ اپنی قدرت سے مغرب سے سورج نکالے گا۔ جو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، جو علامات قیامت ہیں، علامات ساعہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا یہ چاند اور سورج کی گردشیں ممکن ہے بدل جائیں، لیکن تا حشر مدینے والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ آپ کی بات، رسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، 100% 16 آنے سچ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا منافق کی علامت 3 ہے، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کا پاس نہیں رکھتا، اس کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کو توڑ دیتا ہے، بد عہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ، جب کوئی بات اس سے کہی جاتی ہے یا کوئی امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کے پاس کسی نے پیسے رکھوائے آپ اس میں خیانت کریں، نہیں۔ خیانت کی بہت ساری قسمیں۔ آپ کو کسی نے کوئی بات بتائی، یہ کہہ کر یہ بات میری آپ کے پاس امانت ہے، اب آپ دوسرے سے کیا کریں؟ بھائی تجھے ہی بتا رہا ہوں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں بتائی، ہاں کسی سے مت بتانا، وہ تیسرے سے، وہ چوتھے سے، یہ بات سب جگہ پھیل جاتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ خیانت نہیں ہے۔ سنا تھا کسی زمانے میں عورتیں ایسا کرتی تھی، آج کل مرد بھی ماشاءاللہ پیچھے نہیں ہیں۔ ہاں یہ کام عورتوں کے ہوا کرتے تھے، آج مرد بھی کسی میں پیچھے نہیں ہیں عورتوں سے۔ کہا کیوں؟ یہی کیوں آگے نکلے گی، ہم بھی نکلیں گے خیانت میں، مرد بھی۔ ہاں میرے بھائی یہ سب غلط چیز ہے۔ یہ تو ظاہری طور پر چند چیزیں بتائی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ سب سے پہلے، بلکہ اس سے پہلے اللہ ان سے کہہ رہا ہے بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، ان منافقین کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری دردناک عذاب کی ہوتی ہے، کسی اچھی چیز کی ہوتی ہے؟ بھائی بول کے بتایا کرو مجھے، میرا بیان ایسے مت سنا کرو گونگے بہروں کی طرح کہ قبرستان میں بیان کر رہا ہوں میں۔ زندہ دلی ہو کر کے میری بات کا جواب دو، جبھی تو پتہ چلے گا میں اپنی بات پہ آپ تک سمجھا بھی رہا ہوں یا نہیں سمجھا رہا۔ خوشخبری کس کے لیے ہوتی ہے؟ اچھی چیز کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہاں اللہ طنز کے طور پر، تانے کے طور پر کہہ رہا ہے کہ ان منافقین کو خوشخبری سناؤ کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اچھا کیسے منافقین کے لیے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مسلمان کو چھوڑ کر، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ ایبتغون عندہم العزہ، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہا ہے، سوال کے طور پہ کہہ رہا ہے کیا یہ ان کافروں کے پاس عزت چاہ رہے ہیں؟ کیا عزت تلاش کر رہے ہیں ان کافروں کے پاس؟ نہیں، عزت کافروں کے پاس نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ ہی کی ہے، اللہ کے پاس۔ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا کرتے ہیں کہ جب تمہارے ساتھ جنگ میں جاتے ہیں، اگر تمہیں فتح مل جاتی ہے، یہ جنگ کی بات رسول اللہ کے زمانے تک موقوف تھی۔ آج کے زمانے میں کوئی مسلمان کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی ملتی ہے تو کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اور اگر کافر جیت جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہیں، یعنی ادھر مل جاتے ہیں۔ یہ ان کا ڈاواڈول کشتی ہے۔ قالوا الم نستحوذ ونمنعکم من المؤمنین فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اور خصوصیت بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا سیدھا ترجمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، وقت کی چونکہ قلت ہے، 5-7 منٹ باقی ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافقین سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو دھوکہ دینے نہیں دیتا۔ وہو خادعہم، ان کی ایک اور صفت کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کی طرف چلتے ہیں، نماز میں آتے ہیں
بہت سستی سے، اول تو آتے نہیں ہیں، اول تو آتے نہیں ہیں۔ آج بہت افسوس کی بات ہے کہ مسلمان سے یہ تصور کیا جائے کہ وہ نماز چھوڑتا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ڈر کے مارے آتے تھے لیکن آتے تھے۔ کب غائب ہوتے تھے؟ فجر میں اور عشاء میں، اندھیرا ہوتا تھا تو دکھتے نہیں تھے، لیکن باقی ٹائم میں حاضری دینی ہے۔ لیکن آج جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی نماز چھوڑتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے۔ سستی کیسے کرتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے سن کر، ابھی تو نماز میں 15 منٹ ہیں، آدھا گھنٹہ ہے، چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ جب نماز کھڑی ہو گئی، کوئی نہیں ابھی تو پہلی رکعت ہے، ابھی تو آخری قاعدہ مل جائے گا، کر کے ایسے ختم نماز۔ کوئی بات نہیں، ابھی تو نماز کا ٹائم ختم تھوڑی ہوا ہے، نماز کے آخر وقت تک پڑھ لوں گا، پھر ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ ہاں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھتے بھی ہیں بہت سستی کے ساتھ۔ سستی کیسی؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہماری بھی حاضری لگ جائے، ہاں ہم مسلمان ہیں۔ جمعے میں آنے والے حضرات غور کریں، جو صرف جمعہ ویکلی نمازی ہیں، ایک ارلی نمازی ہوتے ہیں، سال میں دکھتے ہیں عید پہ، اور بہت سارے بدقسمت ایسے ہیں عید پہ بھی نہیں آتے۔ ہاں ملیں گے آپ کو ایسے بھی ماڈل یہاں کہ جو عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے، ملیں گے۔ ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی آپ کی اس دہلی میں، جس کو ہم سمجھتے ہیں بہت پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ انٹلیکچوئلس لوگ ہیں، ہاں یہ ہیں انٹلیکچوئل جو عبادات سے دور کر رکھا ہے ان کو۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہتا ہے ساری زندگی میں کبھی قبرستان ہی نہیں گیا، مجھے ڈر لگتا ہے قبرستان میں جاتے ہوئے۔ افسوس، آپ دیکھیے اس کے ایمان کا کیا معیار ہوگا۔ نماز تو پڑھتا ہی نہیں کبھی، کیا کہتا ہے قبرستان نہیں گیا ساری زندگی میں کبھی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم جو آتے ہیں جمعہ یہی تو دکھانے کے لیے کہ ہاں مسلمان ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے پورے ہفتے اور جمعے میں حاضر ہوتے ہیں یہی سمجھ آنے کے لیے نا، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کوئی یہ نہ سمجھے بھائی یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، حالانکہ جیسی نماز 5 وقت کی فرض ہے ایسی ہی یہ بھی ہے، بلکہ اس میں تو رخصت ہے، کہیں کہیں 5 وقت کی نمازوں میں رخصت نہیں ہے، یہ مسافر پر فرض نہیں ہے، کوئی شدید بیمار ہے اس پر نماز جمعہ نہیں ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کے احکام الگ ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، تو میں اپنے آپ تجزیہ کریں، میں کچھ حکم نہیں لگاتا، جو لوگ خالص جمعے کی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ غور کریں کہ وہ کس صف میں ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ آئیں گے بھی تو آپ دیکھتے ہوں گے نا، یہاں 2 فرض پڑھے ابھی دعا بھی نہیں ہوئی، بھاگ گئے مسجد سے نکل کے، ایسے بھاگتے ہیں جیسے جیل میں سے چھٹی ہو رہی ہو ان کی۔ ہاں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ هَٰؤُلَاءِ، ایسے لوگ وہ بیچ میں ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ اب لوگ جو اسلام کے مخالف ہیں اس آیت کو پڑھیں گے، بس کون سی آیت کو؟ کہ جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ اتنی ساری بات پہلے بتائی، یہ نہیں تھی کیوں سے بھائی یہ دکھ گئی۔ بھائی آپ ایک بات تو بتاؤ، جب اتنی ساری بات بتانے کے بعد بھی آپ ہٹ دھرمی پر ہو اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، تو اللہ بتائیے یہ نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ تو سب بتائی کہ صفات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ آج ہم غور کریں کہ ہم جو 5 وقتہ نمازی ہیں وہ بھی غور کریں
کہ مسجد میں آتے ہیں تو کیا ان کا دل نماز میں لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ خاص طور سے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اہتمام نہیں کرتے، بہت کم ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے ایسے نوجوانوں کو دیکھ کر جو اپنی تعلیم پر، ایجوکیشن پر بھی فوکس کرتے ہیں اور دین کو بھی سنبھالتے ہیں۔ ایسے نیک نوجوانوں کی قربانی اور ان کے سجدے اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو اپنی تعلیم پر بھی توجہ دے رہے ہیں اور اپنے دین کو بھی سنبھال رہے ہیں، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے ماشاءاللہ معاشرے میں، لیکن ایسے بھی نوجوان ہیں جو آوارہ پھر رہے ہیں، ان کی تربیت کرنے والا ماں باپ کی بھی غلطی ہے۔ 12 بجے رات کو بچہ آ رہا ہے، آپ کا منہ نہیں پھوٹتا پوچھنے کا اس سے کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، کہاں گیا تھا؟ اس کو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو بد اخلاقی ہے، اس سے معاشرہ اچھا ہو نہیں سکتا کبھی بھی۔ لہذا یہ افسوس کا مقام ہے، تربیت کرنی نہیں آتی ماں باپ کو کیسے کرنی چاہیے، وہ نہ پوچھتے کبھی کہ ہاں جی ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ جب بگڑ جائے گا، جب آئیں گے بھاگ کے مولوی صاحب کے پاس، حضرت تعویذ بنا دو کوئی یعنی سدھرنے کا بالکل بھی، قرآن لٹکا دے اس کے گلے میں، نہیں سدھرنے کا۔ جس وقت تربیت کرنی چاہیے تھی اس وقت تو کی نہیں، اب کیوں آ رہے ہو بھاگے بھاگے؟ لہذا ہم دیکھیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ نوجوان نماز نہیں پڑھتا، یعنی آپ افسوس کی بات ہے کہ جو منافق تھے رسول اللہ کے زمانے میں، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے تھے چاہے دکھانے کے لیے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، پھر ہم جو ہے نماز نہیں پڑھتے، تو ہم کس صف میں ہیں اپنے آپ کو ذرا تصور کریں۔ میرے بیان کے بعد جمعہ پڑھ کر جاؤ گے، رات کو بستر پر لیٹنا اور غور کرنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم کس صف میں ہیں، غور کریں ذرا اپنے آپ پر۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لازمی روکتی ہے۔ جب وہ نماز بن جاتی ہے، ایسی نماز جس نماز کو نماز کہا جا سکے، تو وہ یقیناً برائی سے روکتی ہے۔ اور جیسی ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بس ہر آدمی اپنا حال خود سمجھے، میں کچھ نہیں کہتا کسی کے بارے میں۔ لہذا میرے بھائیوں، جو منافقین کی صفات ہے آج میرے آپ کے اندر وہ تقریباً پائی جا رہی ہیں، بتاؤ کون سی نہیں ہے؟ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، ایک اور میں نے روایت پڑھی تھی، میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک روایت میں 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا 40 من کن فیہ کان خالصا منافقا، وہ خالص منافق ہیں۔ 3 تو یہ، چوتھی صفت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑتا ہے کسی سے گالم گلوچ کرتا ہے۔ آج دیکھو مسلمان، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی، بھائی بچے کیوں گالی نہیں دیں گے؟ میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے، وہ اسے بک رہا ہے، یہ اسے بک رہی ہے، اور ایسی گالی بچے سنتے ہیں، پھر وہ آ کر اس کو کاپی کرتے ہیں۔ بتائیے یہ سب نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ گالیوں کا رواج، ایسی گالیاں ہم اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جو مرحومین گزر گئے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی گالیاں دیتے ہیں، کئی پشتوں تک گالیاں دیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ گالم گلوچ پہ اترتا ہے۔ یہ ساری صفات ہم نماز پڑھتے ہیں دکھلاوے کے لیے، ہاں مجھے حضرت جی سمجھ جائے، تسبیح پڑھیں گے ایسی لمبی یوں دکھانے کے تنہائی میں۔ یہ معاملہ کب ٹھیک ہے؟ یہ جب ٹھیک ہے جب آپ تنہائی میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے ہوں۔ تنہائی کے عمل خالی ہے اور ساری چیز جلوت میں، خلوت میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے بھائی۔ ساری چیز وہ ہے، کسی شاعر نے کہا ہے بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ مجمع میں تو کوئی بھی انا للہ اور استغفر اللہ اور معاذ اللہ کوئی بھی کہہ دیتا ہے۔ تنہائی میں جب آپ بالکل تنہا ہو اور وہاں کوئی گناہ کا خیال آئے یا کوئی گناہ کی بات ہو، وہاں اللہ سے معافی مانگیے، وہ ہے اصل۔ مجمع میں تو تسبیح پڑھنا آسان ہے، مسجد میں آ کر یہاں کون غلط کام کرے گا؟ اصل خلوت ہے، یہی ہے ایمان کا معیار، کہ جس آدمی کی خلوت اور جلوت ایک ہو وہی اصلی مومن ہے۔
جس آدمی کا اندر اور باہر ایک ہو، جس آدمی کا ظاہر اور باطن ایک ہو، جس آدمی کی خلوت اور جلوت ایک ہو، وہی اصل مومن ہے۔ جس کے اندر جو کچھ ہو وہی زبان پر ہونا چاہیے۔ آج کیا ہے، سامنے ملے گا بھئی ماشاءاللہ حاجی جی بڑا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، دعا بھی دے گا 3-4، اور پیچھے جا کے بھئی یار اس کے کاروبار میں وہ یوں ہو جا اور یوں ہو جا، یہ سب چیزیں میرے بھائی یہ منافقت ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، منافقت ہے، منافقت۔ بڑے بڑے داڑھی والے حاجی نمازی سب کو کہہ رہا ہوں میں، ہاں کوئی اس سے پاک نہیں ہے، عوام و خواص سب کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ سامنے ملیں گے بھائی ماشاءاللہ بہت بڑھیا، اور پیچھے اس سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یہ سب منافقت کی تو علامت ہے۔ آپ جس کے بارے میں جو رویہ رکھتے ہیں وہ سامنے بھی رکھیے، اور نہیں ہے ہمت تو پھر پیچھے بھی آپ اس کو اچھا کہیے، پیچھے ہی کیوں برا کہتے ہو؟ ہمارا معاملہ یہ ہے، سامنے ملیں گے ہاں جی چودھری صاحب، فلانے صاحب، ڈھمکانے صاحب، اور پیچھے اس کی 100 برائیاں۔ میرے بھائی منافقت ہے، خالص منافقت۔ اپنے دلوں کو پاک کرو، پاک اللہ کے یہاں جب جاؤ تو ایک خالص پاک صاف دل لے کر جاؤ، اس گندگی سے بھرا ہوا دل مت لے کر جاؤ۔ آخری بات کہہ کر بیان ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ایک دودھیا ہوتا ہے، دودھیا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ جب دودھ دیتا ہے تو برتن کو دیکھتا ہے کہ وہ صاف ہے یا نہیں ہے، گندے برتن میں دودھ نہیں دیتا۔ جب ایک دودھیا جو عالم نہیں، فاضل نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، ایک نارمل عام انسان گندے برتن میں دودھ نہیں دیتا، اللہ ہمارے اس گندے دل میں اپنا نور کیسے ڈال دے گا؟ ہمارے دل گندگیوں کا اڈا بنے ہوئے ہیں، کچرے کا ڈھیر ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا دل رحمان کا گھر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ ان مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ اس کچرے والے دل میں آئے گا اللہ؟ اپنے دل کو صاف کیجئے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، کپٹ سے، ہر چیز سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، ساری روحانی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک صاف کیجئے۔ اور اللہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، جب وہ ہمارے دل میں آتا ہے تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کو صاف کرے اور اس کو صاف کر کے اللہ کا بسیرا بنائے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ اپنے دلوں کو پاک بنائیے۔ جب رات کو سوئیں ہر کسی کو معاف کر کے سوئیں، ہر کسی کو معاف کر کے سوئیں۔ نہ جانے آپ صبح اٹھیں گے بھی یا نہیں اٹھیں گے، پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتہ۔ اسی لیے دعا میں سونے کی جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم بسمک اموت واحیا، اس میں یہ نہیں کہا جاتا اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اٹھتا ہوں، یہ نہیں، بلکہ اس میں کہا جاتا ہے تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ سونے کے بعد یعنی جو اٹھنے پر جو دعا پڑھی جاتی ہے کون سی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا مار دینے کے بعد۔ نیند ایک طرح کی موت ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ کیسے انتقال ہو گیا؟ سو گئے تھے، سوتے کے سوتے رہ گئے، ہمارا بھی کچھ نہیں پتہ، سو جائیں اٹھیں یا نہ اٹھیں۔ اس لیے جب سوئیں اپنی طرف سے ہر کسی کو معاف کر کے سوئیں۔ جب ہر آدمی یہ عمل انجام دے گا انشاءاللہ دلوں کی نفرتیں ختم ہوں گی اور محبتیں آپس میں تقسیم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو صالح معاشرہ بنائے گا جو صحابہ کرام کی صفات تھی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کریں گے عمل انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے، منافقین کی صفات سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔